تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ پی ٹی آئی میں جو وکلا ہیں وہ بہت آگے آ گئے ہیں. اگر پی ٹی آئی کا چیئرمین دیکھ کے وہ بھی ایک وکیل ہے, اس کے علاوہ لطیف خوسا صاحب ہیں, آپ ہیں, اور شیر افضل مروت صاحب ہیں. مطلب یہ انہیں کور سیٹیں جو ہیں وہ ان کو مل گئی ہیں. تو کیا وجہ ہے؟ پہلے ایسا نہیں دیکھا گیا کہ وکیل حضرات جو ہیں وہ اتنی بڑی تعداد میں کسی پارٹی میں کور پوزیشن لے لیں. اس طرف سے ایک لاؤڈ اینڈ کلیئر میسج کہ کرش پی ٹی آئی, ختم کر دو پی ٹی آئی کو, پی ٹی آئی کو ختم کر کے چھوڑیں گے. وہ خود پرسپشن کا شکار ہوئے ہیں کہ بس آج ٹھیک ہے, کل ہو رہا ہے, پرسوں ہو رہا ہے, ترسوں ہو رہا ہے, جبکہ ایسا کچھ نہیں ہو رہا. بالکل بھی عمران خان صاحب کو ریلیز کرنے کا اسٹیٹ یا اسٹیبلشمنٹ واٹ ایور جو کہہ لیں, اس کیمپ سے کسی قسم کا کوئی ارادہ نہیں ہے, بلکہ اس سے آگے جا کے جو ہے وہ چیزیں رپورٹ ہوتی ہیں سم ٹائمز کہ اس طرح کا بھی سوچا جا رہا ہوتا ہے کبھی کبھی کہ ان کو بالکل ہی سماش کر دیا جائے ان کو. سر اگر عمران خان نہیں ہوں گے تو پی ٹی آئی کا پھر کیا مستقبل دیکھتے ہیں؟ کیونکہ لوگ جو ہیں صرف عمران خان کو چاہتے ہیں, وہ کہتے ہیں عمران خان ہے تو پی ٹی آئی ہے. اور جو میرے پاس انفارمیشن ہے وہ یہاں تک بھی ہے کہ موسٹ پرابیبلی فروری کے اندر شاید دوبارہ الیکشنز ہونے جا رہے ہیں, فروری 2025 میں. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں آپ کا میزبان آفتاب شہزاد اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈبل ایم نیوز. ہم ناظرین اس وقت میرے ساتھ پی ٹی آئی رول آف لا ٹیم کے کنوینئر موجود ہیں. آئیے ان سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ عمران خان صاحب جو ہیں آج کل کیسز میں پھنسے ہوئے ہیں, اور ان کی اگر ایک کیس میں ضمانت ہوتی ہے تو دوسرا کیس جو ہے وہ اس میں وہ اندر ہوتے ہیں. تو اس کیا وجہ ہے اس کی, کب عمران خان کو ریلیف ملے گا, تمام تفصیلات جو ہیں وہ انہی سے جانتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر کیسے ہیں؟ بالکل ٹھیک ہے, آپ ٹھیک ہے؟ خیریت سے؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک. سر سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا, جب سے عمران خان صاحب جیل میں گئے ہیں تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ پی ٹی آئی میں جو وکلا ہیں وہ بہت آگے آ گئے ہیں. اگر پی ٹی آئی کا چیئرمین دیکھ کے وہ بھی ایک وکیل ہے, اس کے علاوہ لطیف خوسا صاحب ہیں, آپ ہیں, اور شیر افضل مروت صاحب ہیں. مطلب یہ انہیں کور سیٹیں جو ہیں وہ ان کو مل گئی ہیں. تو کیا وجہ ہے؟ پہلے ایسا نہیں دیکھا گیا کہ وکیل حضرات جو ہیں وہ اتنی بڑی تعداد میں کسی پارٹی میں کور پوزیشن لے لیں. اصل میں حالات جو ہے اور حالات کے ساتھ جو حادثات ہوئے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ, تو ایک چیز ثابت ہوئی کہ لا لیسنس, لا قانونیت اس ملک میں اتنی ہے کہ لوگ ٹھہر نہیں پا رہے تھے اس لا قانونیت کے سامنے. جو پولیس ابیوزنگ ہو رہی تھی اسٹیٹ لیول پہ, گورنمنٹ میں جو لوگ بیٹھے تھے ان کی طرف سے, تو لامالا وکیل چونکہ ایک ریزسٹنس پار ان کے پاس ہے, ان کو قانون کا پتہ ہوتا ہے, تو اس وجہ سے ان کو ایک امپلائڈ تحفظ والا ایک ماحول جو ہے وہ وکیلوں کے لیے موجود تھا. تو چونکہ میسج پی ٹی آئی کا بڑا لاؤڈ اینڈ کلیئر تھا کہ ریاستی جو امور ہیں ان کو ٹھیک کیا جائے, اوورآل جو ڈیولپمنٹ ہے ملک کی وہ ہونی چاہیے. ہم بہت پیچھے ہیں, بیک لاگ چل رہا ہے ساری چیزوں میں. تو میسج اتنا اسٹرانگ تھا کہ جس طرح عام لوگ پی ٹی آئی کی طرف اٹریکٹ ہوئے ہیں سب پورا پاکستان, تو ایڈوکیٹس جو ہیں وہ بھی پیچھے نہیں رہے, وہ بھی والنٹیئرلی آتے گئے اور اسی طرح سے ان کو وہ رول ملتا گیا. تو ایک طرح سے پھر وہ ایک لیڈنگ پوزیشن میں آ گئے. اور اس وقت بھی تقریباً سچویشن ایسی ہے کہ عمران خان صاحب کے جو کیسز ہیں ان سے لے کے جلسے جلوس تک, ریلی تک, باقی ساری موومنٹ تک, موبلائزیشن میں عام لوگ جو پکڑے جاتے ہیں, جن کا استحصال ہوتا ہے, جن پہ غلط جعلی مقدمے جھوٹے قائم کیے جاتے ہیں, ان کی ضمانتیں کروانا. ہمارے پاس اس طرح کے بھی ریکارڈ ہے, ڈیٹا ہے کہ لاہور سے ایک وکیل صاحب نے 1300 لوگوں کی اکیلے جو ہے ضمانتیں کروائیں عدالت میں سے. تو یہ جو نظر آ رہا ہے یہ تو بہت کم ہے, اس سے بہت زیادہ کام وکلا کر رہے ہیں ایکچولی. اس وقت پی ٹی آئی کو تو ایک طرح سے جو ایک یہ کو سٹارٹ ہوا تھا پی ٹی آئی کے اگینسٹ, اس میں تو جو اب مخالفین کہہ لیں یا میں ان کو کیا مطلب انٹائٹلمنٹ دوں, اس طرف سے ایک لاؤڈ اینڈ کلیئر یہ تھا میسج کہ کرش پی ٹی آئی, ختم کر دو پی ٹی آئی کو, پی ٹی آئی کو ختم کر کے چھوڑیں گے. اب اس میں گرج عمران خان صاحب سے ذاتی ہو یا جو بھی وجوہات ہو, لیکن آپ نے دیکھا کہ وکلا نے جیسے انٹروین کیا, ایک ٹائم تھا کہ عمران خان صاحب کے پاس کسی کو ملنے نہیں دیا جاتا تھا, پولیس کریک ڈاؤنس ہو جاتے تھے, گرفتاریاں ہو جاتی تھی. اس وقت وکلا ایک شیل بنے وہ آگے آئے, انہوں نے ایک راستہ جو ہے وہ ہموار کیا, اور پھر ایڈوکیٹس کا آنا جانا زمان پارٹ میں کافی حد تک شروع ہو گیا. تو پارٹی ایکٹیویٹی ریوائیو ہوتی گئی. اس دن سے آج دن تک آلموسٹ اسی طرح سے ہے کہ ایڈوکیٹس نے بطور ایڈوکیٹ, بطور پارٹی ورکرز, آفس بیررز جو ہے وہ کام کیا. اسی کی وجہ سے آج ماشاء اللہ پی ٹی آئی
پھر اسی واپس اپنے لیول پہ آ گئی، اتنے سارا استحصال ہونے کے بعد، زیادتی ہونے کے بعد۔ سر یہ بتائیے گا، عمران خان صاحب پہ ایک وقت میں تقریباً 150-200 کیسز ہو گئے تھے، اب کافی کیسز میں ان کی ضمانت ہو چکی ہے، لیکن ایک کیس میں ضمانت ہوتی ہے تو دوسرے کیس میں گرفتاری ڈال دیتے ہیں، تب ان پہ کون سے کیس مزید رہ گئے ہیں؟ کن کیسز میں ان کو ضمانت مل جائے تو وہ باہر آ سکتے ہیں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ ان کو تو کیس کہنا ہی نہیں چاہیے۔ ہمارے ہاں تو پاکستان دنیا کا واحد خطہ ہے اس وقت جس میں قانون کا عملاً مذاق اڑایا گیا ہے۔ قانون کو ایک جس طرح سے ہمارے ہاں ڈرامے چلتے تھے نا پی ٹی وی کے اوپر، جاگیردار اور چودھری اور ان کے جو ڈیروں پہ جو ایک کلچر ہوتا تھا، پاکستان کی ریاست کو تو اس کلچر میں کنورٹ کر دیا گیا ہے اسٹیٹ لیول پہ۔ کیس کس چیز کا؟ کیس کسی افینس کا ہوتا ہے، کوئی وقوع ہوتا ہے، اس کی پھر پروسیکیوشن ہوتی ہے، تفتیش ہوتی ہے، پھر اس کی ایک انڈکٹمنٹ یعنی وہ چارج شیٹ بنتی ہے، اس چارج شیٹ کے اوپر وہ پھر عدالتیں جو ہیں وہ دیکھتی ہیں کہ وہ ٹرائبل ہے بھی نہیں ہے، اس کے بعد اس میں مقدمے چلتے ہیں۔ یعنی کہ ریاست کا جو ایک بنیادی سسٹم تھا اس کو یہ سارے کو ابیوز کر دیا گیا، یہ سیاسی جو مقدمات درج کر کے۔ اب ہمارے ہاں چونکہ جوڈیشل سسٹم بڑا کمزور ہے تو اس کی وجہ سے وہ ایف آئی آر بک کے اندر جو بھی لکھ دیا جاتا ہے وہ کیس بن جاتا ہے، وہ موبلائز بھی ہو جاتا ہے، اسی پہ جوڈیشل پروسیس بھی سٹارٹ ہو جاتا ہے بغیر دیکھے، آنکھیں بند کی، انڈر دا انفلوئنس یا واٹ ایور۔ اس میں ریمانڈس بھی دے دیے جاتے ہیں، ان میں چارج شیٹس بھی جمع کر دی جاتی ہیں، ان چارج شیٹس کے اندر کوئی ایسا مٹیریل نہیں ہوتا جو کاگنیزیبل ہو، قابل دست اندازی ہو، اس کے باوجود عدالتیں اس کو 2 سال 3 سال چلاتی رہتی ہیں۔ جب ایک ایکس پرائم منسٹر جو ہے ملک کے اور ایک لیڈنگ فگر، ایک پاپولر لیڈر ورلڈ لیول پہ، میرے خیال میں شاید نیلسن منڈیلا کے بعد دنیا میں اگر کسی کی پاپولیرٹی ہے تو عمران خان صاحب کی ہے۔ تو اس لیول کی انٹرنیشنل بین الاقوامی شخصیت کے خلاف جو ہے وہ جس طرح کی یہ مقدمے بازی ہے تو ان کو تو کیس کہنا ہی نہیں چاہیے۔ یہ ایک جسٹ اسٹیٹ مشینری کا اور لیگل پروسیس کا غلط استعمال ہو رہا ہے، اور لازمی طور پہ پارلیمانی گورنمنٹل سسٹم کے اندر چونکہ گورنمنٹ عوامی سطح سے آتی ہے، لوگوں میں سے آتی، تو اس میں بیڈ جو ایلیمنٹ ہے، کرپٹ ایلیمنٹ، ڈرٹی ایلیمنٹ، نا شفاف قسم کے لوگ وہ حکومت کا حصہ بن جاتے ہیں۔ کبھی کبھی ایسے لوگ سربراہ حکومت بھی بن جاتے ہیں، لیکن اس کو چیک کرنا پھر عدلیہ کا کام ہوتا ہے۔ پارلیمنٹری گورنمنٹل سسٹم میں جو اس کی تاریخ ہے، جو ٹرائیکاٹمک سٹرکچر ہے، اس میں اس کا سپروائزنگ رول ہے۔ انفارچونیٹلی وہ رول یہاں پہ جو ہے وہ پلے نہیں ہو پا رہا ہے۔ بس ہمارے عدلیہ میں تو اکثر یہ بھی دیکھنے کو ملتا ہے کہ ایک ملزم کو پھانسی ہو جاتی ہے، اس کے بعد اس کو بری کر رہے ہوتے ہیں، تو اس طرح کے واقعات بھی دیکھنے کو ملتے ہیں۔ تو عمران خان کی جو اس وقت جیل میں ہے، پی ٹی آئی اور وکلا نے صرف عدالتوں پہ چھوڑ دیا ہے، کوئی اور بھی تحریک چلا رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ اصل میں عمران خان صاحب کے یہ تاخیر مقدموں میں، یہ تو آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا جوڈیشل سسٹم ٹوٹلی فلاپ ہے، ناکام ہے، فیلڈ ہے، تباہ حال ہے، کچھ بھی نہیں۔ میں پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہوں، اس چیز کو نوٹ کیجئے گا اور آپ اپنی تحقیق کیجئے گا کہ سوشل میڈیا کے اوپر جو پیڈ قسم کا کانٹینٹ چلا رہے ہیں نا پاکستانی، وہ بظاہر بڑا پیٹریوٹک جو ہے وہ ایٹیٹیوڈ وہ دکھاتے ہیں پی ٹی آئی اور عمران خان کے ساتھ، لیکن اصل میں اپنی وہ ویڈیو چلوانا چاہ رہے ہوتے ہیں پیسے ارن کرنے کے لیے۔ تو ان کے اندر جو میسج چل رہا ہوتا ہے نا، عمران خان صاحب کل آ رہے ہیں، عمران خان صاحب دوپہر کو آ رہے ہیں، عمران خان صاحب شام کو آ رہے ہیں، کہ لوگ یہ تھوڑی سی سرپرائزنگ کانٹینٹ دیکھ کے تو ہماری ویڈیو کھولیں، اس کو دیکھیں۔ اس کی بھرمار ہے، بہت زیادہ بھرمار ہے۔ اس بھرمار کی وجہ سے یقین کریں کہ لوگ جو ہے ایون پی ٹی آئی کے اندر وہ خود پرسپشن کا شکار ہوئے ہیں کہ بس ہاں جی ٹھیک ہے، کل ہو رہا ہے، پرسوں ہو رہا ہے، ترسوں ہو رہا ہے، جبکہ ایسا کچھ نہیں ہو رہا۔ بالکل بھی عمران خان صاحب کو ریلیز کرنے کا اسٹیٹ یا اسٹیبلشمنٹ واٹ ایور جو کہہ لیں، اس کیمپ سے کسی قسم کا کوئی ارادہ نہیں ہے، بلکہ اس سے آگے جا کے جو ہے وہ چیزیں رپورٹ ہوتی ہیں سم ٹائمز کہ اس طرح کا بھی سوچا جا رہا ہوتا ہے کبھی کبھی کہ ان کو بالکل ہی سماش کر دیا جائے، ان کو یعنی ان کا کوئی ارادہ نہیں ہے ابھی ان کو ریلیز کرنے کا؟ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ آپ دیکھ لیں کہ جو بھی کیسز ہیں سارے اسٹیریو ٹائپ ہے، جسٹ ایک اس میں ایف آئی آر ہے، ایک چارج شیٹ ہے اور 5-7 وٹنسز کی جو ہے وہ اسٹیٹمنٹس ہے کاگنیزیبل، تو کوئی اس کے اندر کانٹینٹ ہے ہی نہیں۔ سر اگر عمران خان نہیں ہوں گے تو پی ٹی آئی کا پھر کیا مستقبل دیکھتے ہیں؟ کیونکہ لوگ جو ہیں صرف عمران خان کو چاہتے ہیں، وہ کہتے ہیں عمران خان ہے تو پی ٹی آئی ہے،
اور اگر ہم دیکھیں تو مولانا فضل الرحمان بھی اگر مل جاتے ہیں حکومت کے ساتھ تو ان کو 2/3 اکثریت مل جائے گی اور پھر پی ٹی آئی کی نہ سینٹ میں کوئی وقت رہے گی اور نہ ہی قومی اسمبلی میں، کیونکہ حکومت کچھ بھی کر سکتی ہے۔ تو کیا دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیں، دو باتیں ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ بات عمران خان صاحب سے نکل کے بہت آگے چلی گئی ہے۔ انہوں نے ایک سیاسی پارٹی کے پلیٹ فارم پہ ایک میسج کنوے کیا لوگوں کو، وہ میسج سمجھانے میں 22 سال لگ گئے۔ تو اب جب وہ 22 سال لگے ہیں تو بات خان صاحب کی شخصیت سے بھی بہت آگے چلی گئی۔ جو لوگ عمران خان کہتے ہیں، عمران خان سمبل بن گئے ہیں اسٹیٹ ریولوشن کا، ملک کے اندر انقلاب کا یا سلجھاؤ کا، ڈیولپمنٹ کا، جو بھی کہیں اس کو، کیونکہ اوورآل ڈسٹرب تو ہے نا چیزیں ساری۔ ملک عملی طور پہ ختم ہے، کچھ بھی نہیں ہے، کانسٹیٹیوشن اب کا رپچرڈ ہے۔ اب خان صاحب اللہ تعالیٰ ان کو لمبی زندگی دے اور وہ اسی طرح سے رہیں، چیزیں کرتے رہیں۔ پی ٹی آئی اب ختم نہیں ہوگی کبھی بھی۔ پی ٹی آئی کو ختم کرنے کی وہ جو ایلجڈ 9 مئی انسیڈنٹ ہے، اس کے بعد سے لے کے بعد تک جتنی کوشش ہوئی، اس میں دنیا کی بڑی بڑی ظلم و بربریت کی اگر ہم ہسٹری نکال لیں، نازیز کا تھا، ہٹلر کا ایک وہ پیرانوئک انداز میں اس نے جیوش کے خلاف چیزیں کی، اس لیول کی چیزیں ہوئی ہیں، یہاں پہ رپورٹ نہیں ہو رہی ہیں۔ اگر مائنس عمران خان ہو جاتے ہیں پی ٹی آئی سے تو کون ہوگا جانشین، کون ہوگا وہ جو پارٹی کو سنبھالے گا اور عوام اس کو ووٹ بھی دے گی، اس پہ ٹچ کرے گی؟ دیکھیں، سیاست میں ڈیفینیٹلی پی ٹی آئی کے اندر وکلا کی بہت بڑی تعداد ہے۔ وکیل پولیٹیکل تھیوری سمجھتے ہیں، وکیل لیگل تھیوری پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، پریکٹس کرتے ہیں۔ پالیٹکس کے اندر کوئی جانشینی نہیں ہوتی، یہ کوئی بادشاہت نہیں ہے، پولیٹیکل ایک سسٹم ہے، اس کا ایک اسٹرکچر ہے، ایڈمنسٹریٹو اسٹرکچر ہوتا ہے، اس کے اندر سے لوگ فلٹر ہو کے آتے ہوتے ہیں۔ گورنمنٹل سسٹم ہوتا ہے پولیٹکس کے تحت، لوگ بلدیاتی لیول پہ حصہ لیتے ہیں، پھر اس میں سے ریفائن ہوتے ہیں، پھر ڈسٹرکٹ لیول پہ آتے ہیں، پھر اوپر پرونشل اسمبلیز، پھر نیشنل اسمبلیز، یہ پورا پروسیس ہے۔ تو اس پورے پروسیس میں کسی جانشینی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، خود بخود ٹیلنٹ جو ہے وہ فلٹر ہو کے اوپر آتا رہتا ہے اور وہ گورننس کا پارٹ بنتے رہتے ہیں، جس طرح سے باقی سویلائزڈ نیشنز کے اندر ہے، باقی ملکوں کے اندر ہے۔ تو یہ کوئی جان نشانی والا یہاں پہ اس طرح کا کوئی سلسلہ نہیں ہے۔ الٹیمیٹ آلٹرنیٹ لیڈرشپ پروسیس ہو کے خود بخود آتی رہے گی اور یہ پی ٹی آئی جو ہے یہ اسی طرح سے چلتی رہے گی۔ اچھا، آخر پہ یہی بتائیے گا کہ پی ٹی آئی کا کیا مستقبل دیکھتے ہیں، اور یہ بھی بتائیے گا عمران خان صاحب جو ہیں کب تک باہر آ سکتے ہیں، نہیں آ سکتے، عوام کو کیا میسیج دینا چاہیں گے؟ وہ دیکھیں، پھر میں اپنی بات جو پہلے میں نے کی ہے کہ جو یہ کوٹیڈ چلتا ہے، براڈ کاسٹ ہوتا ہے کہ کل خان صاحب آ رہے ہیں، پرسوں آ رہے ہیں، تو اس کی نفی ہو جائے گی، لیکن میں اس سے ایک ایکسیپشن لے کے کہنا چاہوں گا کہ پی ٹی آئی کی تو نیکسٹ الیکشن کے لیے امیدواروں کی فہرستیں حتمی کرنے کے جو ہے وہ عمل اندرون خانہ جاری ہے، اور جو میرے پاس انفارمیشن ہے وہ یہاں تک بھی ہے کہ موسٹ پرابیبلی فروری کے اندر شاید دوبارہ الیکشنز ہونے جا رہے ہیں، فروری 2025 میں۔ اس کے بعد دیکھیں، اگر آپ اس وقت نامینیشن کینڈیڈیچر اور امیدواران کو حتمی ان کی فہرستیں اگر بنائی جا رہی ہیں تو وہ فروری 2025 کے لیے ہے۔ مجھے نہیں پتہ، ہو سکتا ہے کہ یہ حفظ ما تقدم کے طور پہ اپنے طور پہ چیزیں کی جا رہی ہوں، لیکن اس لیول کی ڈیولپمنٹ جو ہے نا وہ موجود ہے یہاں میں، ساری چیزیں ٹکی ہوئی ہیں۔ جو اس وقت ایک کیوس پیدا ہو گیا نا ایک شخص کی وجہ سے، قاضی فائز عیسیٰ کی وجہ سے، مطلب تو چیف جسٹس آف دی اسٹیٹ، لیکن ان کا معذرت کے ساتھ جو کنڈکٹ ہے وہ بڑی کنٹروورشل اور بڑی مطلب الفاظ میرے پاس تو ہیں، لیکن میں کہنا نہیں چاہوں گا کہ آپ کے لیے شاید آپ پریشان ہوں، اس کو براڈ کاسٹ کر سکیں۔ تو اس پر ڈپینڈ کرتا ہے پورے ملک کی سچویشن۔ یہ اکتوبر کا جو مہینہ، اکتوبر میں امریکن الیکشنز، اکتوبر میں آپ کے یہاں پہ فائز عیسیٰ کی ایکسٹینشن، نان ایکسٹینشن، واٹ ایور، جو بھی اکتوبر کے بعد گیم بدل سکتی ہے موسٹ پرابیبلی، بالکل ایسے ہی۔ جی بالکل ناظرین، میرے ساتھ بیرسٹر فیاض صاحب موجود تھے جنہوں نے پی ٹی آئی کے بارے میں بڑے بڑے انکشافات کیے اور یہ خدشہ بھی ظاہر کیا کہ شاید عمران خان صاحب جو ہے اب مشکل سے باہر ہیں، کیونکہ ان پہ کیسز کی بہت زیادہ بھرمار ہے اور شاید وکلا جو ہیں اب پی ٹی آئی کو آگے سنبھالیں۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان آفتاب شہزاد کو دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔